ایک دفعہ ایک پروفیسر اپنی کلاس میں آتا ہے اور آتے ہی ایک طالب علم کی طرف اشارہ کر کے اس کو کھڑا ہونے کا کہتا ہے۔ طالب علم جب کھڑا ہو جاتا ہے تو پروفیسر اس طالب علم سے پوچھتا ہے آپ کا نام کیا ہے؟ وہ اپنا نام بتاتا ہے۔ جب طالب علم اپنا نام بتا لیتا ہے تو پروفیسر اسے کہتا ہے کہ مہربانی کر کے میرا لیکچر روم چھوڑ دو، میں آپ کو اپنے کسی بھی لیکچر میں دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ طالب علم کہتا ہے سر میں سمجھا نہیں۔ پروفیسر کہتا ہے کہ میں دوسری بار نہیں کہوں گا، شکریہ۔ وہ طالب علم کلاس چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ جب وہ طالب علم کلاس چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو پروفیسر کلاس میں موجود باقی طالب علموں سے مخاطب ہو کر پوچھتا ہے کہ قوانین کیوں ہوتے ہیں؟ قوانین کس لیے ہوتے ہیں؟ کچھ بتائے گا؟ ایک طالب علم جواب دیتا ہے سر جی سماجی ترتیب کے لیے۔ دوسرا طالب علم جواب دیتا ہے کسی شخص کی ذاتی حقوق کی حفاظت کرنا۔ تیسرا طالب علم جواب دیتا ہے کہ حکومت پر بھروسہ کر سکیں۔ چوتھا طالب علم جواب دیتا ہے کہ انصاف۔ جب چوتھا طالب علم جواب انصاف کا دیتا ہے تو پروفیسر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے مجھے بتاؤ کیا میں اب تمہارے ہم جماعت کے ساتھ ناانصافی کر رہا تھا؟ تو سب بچوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر پروفیسر مخاطب ہو کر کہنے لگے واقعی میں ناانصافی کر رہا تھا، تو آپ میں سے کسی نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ تم میں سے کسی نے مجھے روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ آپ اس ناانصافی کو کیوں نہیں روکنا چاہتے؟ دیکھیں جو آپ نے ابھی سیکھا ہے آپ کو 1000 گھنٹے کے لیکچر میں بھی نہیں سمجھ آنی تھی۔ جب تک آپ نے اس لمحے کو دیکھا نہ ہوتا آپ نے کچھ نہیں کہا کیونکہ آپ خود متاثر نہیں ہوئے تھے، اور یہ رویہ آپ اور آپ کی زندگی کے خلاف بولتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ میں یہاں یہ کہنے آیا ہوں کہ اگر آپ انصاف دلانے میں مدد نہیں کرتے تو ایک دن آپ کو بھی ناانصافی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہاں کوئی نہیں ہوگا جو آپ کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ سچائی اور انصاف ہم سب کے ذریعے زندہ ہے اور ہمیں اس کے لیے لڑنا ہوگا، کیونکہ زندگی اور کام میں میرا مطلب ہے کہ ہم اکثر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں مگر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتے۔ ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ دوسروں کے مسائل کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، ہم سے کوئی کام نہیں، اور رات کو ہم خوشی خوشی گھر جاتے ہیں کہ ہم بچ گئے ہیں۔ لیکن یہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ کاروبار میں روزانہ ناانصافی ہوتی ہے، کھیل یا ٹرام میں اس کی دیکھ بھال کے لیے کسی اور پر انحصار کرنا اچھا نہیں ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کے لیے موجود ہوں۔ جب وہ نہیں بول سکتے تو ان کی آواز اٹھائیں۔ میں یہاں آپ کو آپ کی آواز کی طاقت سمجھانے آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ تنقیدی سوچ سیکھیں تاکہ آپ کو با اختیار بنایا جا سکے۔ دوستو اب میرا یہ سوال آپ سے ہے کہ کیا ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہو رہا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی دیکھتے رہتے ہیں لیکن اس کے لیے بولتے نہیں ہیں؟ آخرکار ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور آئندہ اس کا حل کے لیے کوئی نہ کوئی تجویز ضرور پیش کیجیے گا۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔